بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسلامک ریڈیو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک پرہیزگار عبادت گزار اور برگزیدہ نبی تھے، جن کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پانی کا ایک چشمہ نمودار فرمایا، جو کہ آب زمزم کا آغاز تھا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے متعلق آپ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر وفات تک پوری زندگی کا تذکرہ کریں گے، ساتھ ہی آپ علیہ السلام کی قربانی جسے ذبح عظیم کہا جاتا ہے اس کا بھی تذکرہ کریں گے، اور خانہ کعبہ کی تعمیر میں آپ علیہ السلام کی حصے داری کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ دوستو، آج کا ویڈیو بہت ہی خاص ہے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی شادی سیدنا سارہ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی، لیکن وہ لمبے عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے۔ ایک روز سارہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیں، کیونکہ ان کو اولاد کی چاہت تھی۔ تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کرنے کا مشورہ دیا، اس امید میں کہ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بدن سے ہمیں ایک اولاد عطا فرما دے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ علیہ السلام سے نکاح کر لیا، اور پھر نکاح کے 1 سال بعد ہاجرہ علیہ السلام نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 86 سال کی تھی۔ دوستو، جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حاملہ ہوئی تو فرشتے نے آپ کو لڑکا ہونے کی خوشخبری دی اور اسماعیل نام رکھنے کو کہا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام 1800 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پہلے فرزند کی پیدائش پر خوشیوں کا بھرپور اظہار بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سے گزرنا پڑا، لہٰذا وہ اللہ کے حکم پر اپنی نیک اور فرمانبردار بیوی کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں میلوں تک نہ کوئی آبادی تھی، نہ چرند پرند اور نہ ہی پانی تھا۔ یوں وادی فاران کے سنگلاب، کالے پہاڑ، تپتے صحرا کے ایک پرانے درخت کے نیچے اللہ کی ایک نیک اور برگزیدہ بندی اپنے اکلوتے ننھے معصوم بچے کے ساتھ چند روز قیام پذیر رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ علیہ السلام کے پاس کھانے کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشک چھوڑ گئے تھے، لہٰذا دھیرے دھیرے وہ کھانے کی چیزیں اور پانی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ماں اور بیٹا بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے حال تھے۔ پانی نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا تھا۔ ماں کو اپنی اتنی فکر نہ تھی جتنی کہ اپنے بچے کو بھوک اور پیاس سے تڑپتا ہوا دیکھ تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس تپتے صحرا میں دور دور تک پانی نہ تھا۔ جیسے جیسے بھوک اور پیاس سے بچہ تڑپتا جا رہا تھا، ویسے ویسے ماں کی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ چنانچہ اسی صورتحال میں ہاجرہ علیہ السلام قریبی پہاڑی صفا پر چڑھے کہ شاید کوئی انسان دکھ جائے یا پانی کا کوئی نشان دکھ جائے جس سے اپنی اور اپنے بچے کی پیاس بجھا سکے، لیکن آپ کو دور دور تک کچھ نظر نہ آیا۔ اس کے بعد صفا سے اتری اور اسی امید میں دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھی، لیکن وہاں بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ لہٰذا ہاجرہ علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑیوں یعنی اور صفا اور مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں 7 چکر مکمل کر لیے۔ دوستو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں تلے دنیا کے سب سے متبرک اور سب سے پاکیزہ پانی کا چشمہ نمودار فرما دیا، اور یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحمت فرمائے، اگر وہ پانی کو رکنے کا نہ کہتی تو وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔ دوستو، آب زمزم غذا بھی ہے اور شفا بھی، دوا بھی ہے اور دعا بھی۔
दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने न सिर्फ माँ और बेटे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा का इंतज़ाम किया, बल्कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों के फैज़याब होने का वसीला बना दिया। चुनांचे हाजरा अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ वहीं अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थीं कि एक रोज़ अरब के ही एक कबीले बनु जुरहम के कुछ लोग वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ आसमान में परिंदों को चक्कर लगाते देखा और बोले कि इन परिंदों के मंडराने पर वहाँ जरूर कोई राज है। लिहाजा उन लोगों ने अपने कुछ आदमियों से पता करवाया कि जाओ देख कर आओ आखिर माजरा क्या है। लिहाजा उनके 2 आदमी देखने गए और वापस आकर उन लोगों ने उस जगह पर पानी की मौजूदगी की खबर दी। चुनांचे वो सब लोग वहां आ गए और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से सुकूनियत इख्तियार करने की इजाजत मांगी। लिहाजा आपने उन्हें इजाजत तो दे दी, लेकिन एक शर्त ये रखी कि पानी की मलकियत पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। लिहाजा बनु जुरहम के कबीले ने इस शर्त को मान लिया और वहां आकर आबाद हो गए। इसके बाद दूसरे कबाइल भी आकर वहां आबाद होने लगे और देखते ही देखते वो सहरा दुनिया के सबसे अजीम शहर मक्का मुकर्रमा में तब्दील हो गया। दोस्तों, इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 13 साल की हो गई और 13 साल का वो तवील अरसा मानो पलक झपकते ही गुजर गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम मक्का की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में आबी ज़मज़म पीकर और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हुए हाजरा अलैहिस्सलाम जैसी अजीम माँ की आगोशी तरबियत में पले बढ़े और एक खूबसूरत नौजवान में तब्दील हो गए। दोस्तों, एक दिन जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो आप अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए इब्राहीम, आपके नज़दीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज़ हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। दोस्तों, बता दें कि अल्लाह अपने बंदों का, खासकर नबियों का इम्तिहान लेता है ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। दोस्तों, नबी और पैगंबरों के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। लिहाजा ये ख्वाब देखने के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। दोस्तों, आज के टाइम में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सेक्रीफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। इसके बाद जब रात को वो सोए तो फिर से आप अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब आया कि ए इब्राहीम, तुम अपनी सबसे अजीज और महबूब चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन सुबह होते ही 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। दोस्तों, तीसरी रात फिर आप अलैहिस्सलाम को वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें उनकी सबसे पसंदीदा और महबूब चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर मेरा रब मुझसे किस चीज की कुर्बानी चाहता है। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अजीज चीज मेरा बेटा इस्माईल है। दोस्तों, बता दे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 85 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वो थे उनके बेटे इस्माईल, जो उन्हें बहुत ज्यादा महबूब और अजीज थे। लिहाजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह तबारक व तआला ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। इसके बाद अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि हमारे बेटे इस्माईल को अच्छी तरह से नहलाकर तैयार कर दो। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम की फरमाबरदार बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल को अच्छी तरह से नहलाकर और खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर वादी मिना की जानिब रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, लेकिन शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की राह में इताअत करे। लिहाजा शैतान भी अपने मंसूबे को पूरा करने में लग गया।
वो सीधा आप अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के पास एक औरत के भेष में पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि इब्राहिम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पर नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए ले गए हैं। ये सुनकर सैयदना हाजरा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई, लेकिन वो समझ गईं कि ये जरूर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होगा। लिहाजा आपने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। दोस्तों सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। दोस्तों जब शैतान हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत पर नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए ले जा रहे हैं। लिहाजा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी वही जवाब दिया। इसके बाद शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा कितनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल न करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। दोस्तों इस तरह शैतान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बार बार भड़काने की कोशिश करता रहा। दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ मौजूद फरिश्ते ने कहा कि इसे कंकरियां मारो। लिहाजा आपने कंकरियां मारी और वो जमीन में धंस गया। दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को 3 बार कंकरियां मारी और तीनों बार शैतान जमीन में धंस गया। दोस्तों यही वजह है कि जब लोग हज पर जाते हैं तो आज भी शैतान को कंकरियां मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। दोस्तों शैतान के जाने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो ये मुझे मंजूर है, आप बस मेरे हाथ पैर बांध दीजिए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लीजिए ताकि जब आप मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको देखकर तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर ना जाएं। दोस्तों इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली, और जब उन्होंने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। लिहाजा उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो देखा कि एक दुम्बा ज़िबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों इसी असना में गैब से आवाज आई कि इब्राहिम तुम इस इम्तिहान में कामयाब हो गए, हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की और ये इम्तिहान क़यामत तक याद रखा जाएगा और आपकी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए हर साल मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। दोस्तों अब वापस लौटते हैं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े पर। इस वाक़े के बाद आप अलैहिस्सलाम 15 बरस के ही हुए थे कि आपकी वालिदा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम को इसका बड़ा सदमा हुआ, आप अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। चुनांचे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास मुल्के शाम जाने का इरादा फरमाया, लेकिन कबीले और शहर के लोगों को आप अलैहिस्सलाम की जुदाई गवारा न थी। लिहाजा कबीले वालों ने आप अलैहिस्सलाम का निकाह कबीलाए अमालिका की एक लड़की अमारा बिनते साद से कर दिया। एक दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिलने के लिए आए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे, तो उनकी बीवी का रवैया इंतहाई नामुनासिब था, तो वो बेटे को उन खातून से इलायदगी इख्तियार करने का पैगाम देकर चले गए। लिहाजा इस्माइल अलैहिस्सलाम ने वालिद के पैगाम पर अमल किया। इसके बाद शहर के लोगों ने आप अलैहिस्सलाम की शादी कबीलाए जुरहम की एक खातून सैयदा बिनते मजाद से कर दी। नाजरीन इसके बाद फिर जब अगली दफा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो इस बार भी इस्माइल अलैहिस्सलाम घर पर मौजूद न थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की बीवी की सआदतमंदी, शुक्रगुजारी और नेक सीरत को देखकर बहुत खुश हुए
اور اس بار نکاح برقرار رکھنے کا پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر میں اسماعیل علیہ السلام کی حصے داری کی۔ بتا دیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں کام کیا۔ آپ علیہ السلام پتھر اور چونا والد کو دیتے جاتے اور ابراہیم علیہ السلام پتھر کے اوپر پتھر چنتے جاتے۔ روایات میں آتا ہے کہ جو پتھر خانہ کعبہ کی دیوار میں استعمال ہوا اسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 5 پہاڑوں سے جمع کیا تھا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کی نشاندہی پر جبل ابو قیس سے حجر اسود لے کر آئے، جو جنت کا یاقوت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم بیت اللہ کی دیواریں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری یہ خدمت کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ناظرین، بتا دیں کہ خانہ کعبہ کا پہلا متولی ہونے کی ذمہ داری اسماعیل علیہ السلام کے حصے میں آئی، جیسا کہ تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی صفائی، امامت اور آنے والے زائرین کی خدمت سمیت تمام کام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سپرد فرمائے، اور آپ علیہ السلام کو نصیحت و ہدایت دیتے ہوئے بیت اللہ شریف کا متولی مقرر فرمایا۔ دوستو، اس کے بعد آپ علیہ السلام واپس ملک شام چلے گئے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے دائرے کی۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حجاز مقدس اور اس کے آس پاس کے علاقوں، آبادیوں اور 20 قومیں، قوم جرہم، قوم عمالیق اور اہل یمن کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ دوستو، قرآن مجید میں اسماعیل علیہ السلام کے 3 اوصاف نہایت صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شانہ بسانہ شریک رہے۔ نمبر 2، آپ علیہ السلام وعدے کے بڑے پکے تھے۔ نمبر 3، آپ علیہ السلام لوگوں کو زکوٰۃ دینے اور نماز ادا کرنے کی ہدایت دیتے رہتے تھے تاکہ وہ عذاب الہی سے بچ جائیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجیے، بے شک وہ وعدے کی سچے اور ہمارے بھیجے ہوئے نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تعلیم دیتے تھے، اور وہ اپنے پروردگار کے یہاں پسندیدہ تھے۔ اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری بیوی سیدہ بنت مزاج سے آپ علیہ السلام کے 12 لڑکے ہوئے، اور وہ سب کے سب اپنی قوم کے سردار بنے، اور ہر ایک نے اپنی الگ الگ بستیاں آباد کی۔ ان کی اولاد اتنی کثیر تعداد میں بڑھی کہ حجاز سے نکل کر یمن، عراق اور شام تک پھیل گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ کے تمام عرب اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں یعنی کیدار اور نابت کی اولاد میں سے ہیں۔ مورخین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے جو شخص گھوڑے پر سوار ہوا وہ حضرت اسماعیل تھے۔ اس سے پہلے گھوڑا ایک وحشی جانور تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے سکھایا، اسے مانوس کیا اور پھر اس پر سواری کی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کو اپناؤ اور ان پر سواری کرو، بے شک یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی میراث ہے۔ اور امی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا شخص جس نے واضح عربی زبان کے ساتھ زبان کھولی وہ حضرت اسماعیل ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 14 سال کی تھی، اور آپ علیہ السلام کو عربی زبان کے علاوہ قبطی اور عبرانی زبان میں بھی قرب حاصل تھا۔ پیارے دوستو، اسی ویڈیو میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں آب زمزم کا۔ آب زمزم صرف پانی نہیں بلکہ یہ ایک ایسا عظیم معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے
جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے نیچے سے جاری ہوا۔ زمزم کا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 4000 سال پہلے مکہ مکرمہ کے بے آباد علاقے اور ایک بیابان صحرا میں جاری کیا تھا، جو آج تک جاری ہے۔ دوستو، یہ پانی بڑا ہی عقیدت والا پانی ہے، اس لیے جب بھی دنیا بھر کے مسلمان حج پر یا عمرہ کرنے جاتے ہیں تو اپنے ساتھ یہ بابرکت پانی ضرور لے کر جاتے ہیں۔ اس پانی کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں آب زمزم کی کنویں کی۔ یہ کنواں خانہ کعبہ کی جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کی دوری پر ہے اور یہ تہہ خانے میں موجود ہے۔ اس کنویں کی گہرائی تقریباً 98 فیٹ ہے اور اس کے دہانے کا قطر تقریباً 3 فیٹ 7 انچ سے لے کر 8 فیٹ 9 انچ ہے۔ تاریخی کتابوں کے مطابق 1953 تک اس کنویں سے پانی ایک ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، لیکن اب مسجد حرم کے مختلف مقامات پر آب زمزم کی سبیلیں لگا دی گئی ہیں اور زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام طریقے سے مل جاتا ہے اور دنیا بھر سے حج اور عمرہ کے لیے آئی ہوئے زائرین یہ پانی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ دوستو، اس پانی کو 1 گھنٹے میں کتنی کوانٹٹی میں نکالا جاتا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، ایک عربی اخبار کے مطابق زمزم کے چشمے سے ہر گھنٹے 68,400 لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے اور مسجد حرم سے 4.5 کلومیٹر دور ایک کارخانے میں یومیہ 2 لاکھ گیلن آب زمزم ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اور عظمت ہے کہ روزانہ کثیر تعداد میں پانی نکلنے کے باوجود بھی اس پانی میں کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آب زمزم پوری دنیا میں وہ اکیلا پانی ہے جسے پینے کے بعد بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ بتا دیں کہ زمزم کا کنواں پانی کے کم ہو جانے کی وجہ سے کئی دفعہ کھولا جا چکا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 223 ہجری میں اس کی دیواریں منہدم ہو گئی تھیں اور اندر کثیر تعداد میں منوا جمع ہو گیا تھا۔ اس دوران طائف کے ایک شخص نے منوا باہر نکالا اور اس کی صفائی کی تو رکا ہوا پانی پھر سے بھرپور آنے لگا۔ مشہور مورخ ازرقی کہتے ہیں کہ اس وقت کنویں میں میں بھی اترا تھا۔ کنویں کے اندر میں نے دیکھا کہ چشمہ 3 طرف سے جاری ہے، ایک حجر اسود کی طرف سے، دوسرا جبل ابو قبیس کی جانب سے اور تیسرا مروہ کی جانب سے۔ تینوں اکٹھا ہو کر کنویں کی گہرائی میں جمع ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ 145 ہجری میں ابو جعفر منصور نے آب زمزم کے کنویں پر قبضہ بنایا اور اندر سنگ مرمر کا فرش بنایا۔ آب زمزم کے کنویں کی مٹی نکلوا کر اسے اور گہرا بنایا۔ دوستو، تاریخی کتابوں کے مطابق ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک دیوانہ کنویں کے اندر کود پڑا تھا، لہٰذا اسے نکالنے کے لیے جدہ کے ساحل سے غوطہ خور بلائے گئے اور بڑی ہی مشکل سے اس کی لاش ملی۔ اس کے بعد کنویں کو پاک اور صاف کرنے کے لیے بہت سا پانی نکالا گیا، لہٰذا 1020 ہجری میں سلطان احمد خان کے حکم سے آب زمزم سطح آب سے 3.25 فیٹ نیچے لوہے کا جال لگا دیا گیا تاکہ مستقبل میں اس طرح کے حادثوں سے بچا جا سکے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ 1039 ہجری میں سلطان مراد خان مرہون نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر میں مرمت کروائی تو اس کے ساتھ ساتھ آب زمزم کے کنویں کی بھی نئی بہترین تعمیر کی گئی۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری میں آب زمزم کو پانی کے ساتھ ساتھ خوراک بھی قرار دیا گیا ہے اور بیماریوں کے لیے دوا بھی فرمایا گیا ہے۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زمزم کا پانی جس لین پیا جائے اللہ وہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ آب زمزم کا ذائقہ قطرے نمکین ہے۔ یہ پانی دنیا کے پانیوں سے زیادہ بھاری ہے اور شفیع امراض پانی ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل پڑھے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آب زمزم ہر مرض کے لیے ہے اور اس کو پی کر جو بھی دعا مانگی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح ابن قیم زوجیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ زمزم سب پانیوں کا سردار ہے اور سب سے زیادہ صرف و قدر والا ہے، لوگوں کے نفعوں کو بہت زیادہ مرغوب اور بے حد قیمتی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کے کھودے ہوئے چشمے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی پیاس بجھانے والا پانی ہے۔ دوستو، ایک روایات میں زمزم کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ زمزم بیمار کی بیماری کی شفا ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے انداز بھی بڑے عجیب اور نرالے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کتنا عظیم فضل و کرم ہے کہ اس نے زمزم میں ہر بیماری کی شفا رکھ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص رحمت اور فضل سے جانے کتنے ہی لوگوں کو شفا عطا فرمائی ہے، اور بے شمار لوگ آج بھی اللہ کی اس عنایت سے مستفید ہو رہے ہیں اور تا قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ دوستو، آب زمزم کی پاکیزگی اور اس کی صحت کے بارے میں شمار بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ صدیوں سے لوگ اس پانی کو پیتے آئے ہیں اور اس کے پینے سے کسی کے بیمار پڑنے کی کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں آئی، بلکہ اس کے مستقل استعمال سے بیماروں کو شفا عطا ہوئی ہے۔ آب زمزم کی کوالٹی کے بارے میں ہمیشہ تحقیقات ہوتی رہی ہیں اور یہ نتیجہ نکلتا رہا ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، چنانچہ اس پانی سے کسی کو بھی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں شفا کے اجزاء شامل ہے۔ اس کو جس بیماری میں شفا کی نیت سے پیا جائے، اس سے ویسا ہی نتیجہ نکلتا ہے، یعنی کہ کوئی اس نیت سے زمزم کا پانی پیے کہ اسے فلاں بیماری ہے اور اللہ اس بیماری سے اس کو ٹھیک کر دے تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی اہمیت، فضیلت اور برکات آب زمزم کی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کی۔ روایات کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے صحن میں مزاب رحمت اور حجر اسود کے درمیان اپنی والدہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر 12 مقامات پر آیا ہے، اور آپ علیہ السلام کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل و قدر انبیاء میں ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا واقعہ، جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا مکمل نقشہ پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے آب زمزم کی فضیلت اور اس کی برکات کے بارے میں سماعت فرمایا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور ایسے ہی دینی قصے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔